الکرام السلام علیکم۔ جی آج کی محفل یقیناً میلاد النبی کے حوالے سے ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے اندر، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ قرآن کے اوپر غور کرنا ہے، آپ اس کے لفظوں پہ غور کرنا ہے۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں، تفصیل دینے کی ضرورت نہیں، بیان کرنے کی۔ اس کے لفظوں کے اوپر آپ غور کر لیں گے تو اس کے لفظوں کے اندر آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کس پہ ایمان لائے؟ کس پہ ایمان لائے؟ رسول پہ ایمان لائے۔ جو ایمان لائے کس پہ؟ رسول پہ ایمان لائے۔ اور پھر کیا کیا؟ پھر نیک عمل کیا۔ پھر ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو لیے، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ نبی پہ ایمان لے کے آؤ تو اللہ جنت میں باغوں کے نیچے جو نہریں بہتی ہیں ان کا مالک تجھے بنا۔ کوئی لمبی چوڑی تفصیل تو نہیں ہے، اپنے پاس سے تو کوئی لفظ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن پہ غور و فکر کرو۔ اور دیکھیں اپنے وہ اذہان کی بات ہے، لوگ ایسے ہی ترجمہ کرتے ہیں، جس کا مرضی اٹھا کے پڑھ لیں۔ یا ایھا الذین آیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ لیکن میرے بابا سے ترجمہ کیا کرتے تھے اے ایمان والو نہیں، وہ بچے کو اٹھاوا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کے غلاموں۔ اور احباب ذی وقار خوشخبری سنا دی آپ کو کس چیز پر؟ نبی پہ ایمان لانا۔ وہ جس پہ ایمان لے کے آنا تمہارے لیے خوشخبری ہو، تو جب اس کا اپنی ذات کا ظہور تم میں ہو تو پھر جس کے اوپر ایمان لانا تمہارے لیے خوشخبری ہو، تو اس کی اپنی ذات کا ظہور جب تم میں ہو رہا ہو، میلاد ہو۔ دیکھیں ایک بات کو سمجھنے کی کوشش، اس کا منہ ادھر کریں، لیکن ولادت اور بات ہے، تخلیق اور بات۔ میری اس بات پر ذرا غور کیجئے گا، پڑھے لکھے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے اس محفل میں میرے مستقبل بھی بیٹھے ہیں۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ میرا مستقبل ہے، اور کیسی خوش نصیب مائیں ہیں، کیسا انہوں نے درود پڑھ پڑھ کے ان بچوں کو دودھ پلایا ہوگا کہ آج نبی کے ذکر کی محفل ہے اور یہ یہاں آئے بیٹھے۔ اور وہ کیسے خوش نصیب باپ ہیں جنہوں نے کیسا رزق حلال کما کے ان کو کھلایا ہوگا کہ ان کی رگوں کے اندر عشق رسول دمک رہا۔ میں ان بچوں کے ماں اور باپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کی اولاد آج نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ماں اور باپ کا سایہ عاطفت و رحمت ان پر ہمیشہ قائم رہے، اور اللہ ان بچوں کے مستقبل کو محفوظ فرمائے۔ احباب ذی وقار میں بات کر رہا تھا تو قرآن کے اوپر غور اور فکر کرنے کا حکم ہے۔ قرآن صرف کتاب ثواب نہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے پڑھ کے ثواب حاصل کرو، یہ اس لیے کہ اسے پڑھ کے تم ہدایت حاصل کرو۔ اسے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ ہدایت حاصل کرنی ہے۔ ایک ہوتی ہے ولادت اور ایک ہوتی ہے تخلیق۔ تمہاری ولادت، میری ولادت 1980 کے اندر، 1980 کے اندر، آپ کی مختلف لوگوں کی مختلف ڈیٹ آف برتھ ہوگی، یہ ہماری ولادت ہے، تخلیق نہیں۔ یاد رکھیے گا آپ سب کی ولادت ہے دنیا کے اندر، تخلیق نہیں ہے۔
تکلیف تو تمہاری اس دن ہو گئی تھی جس دن الستو بربک کا نعرہ بلند ہوا اور تم نے کہا تھا قالوا بلا. یاد آئی؟ تکلیف تو اس وقت کی ہے وہ جب تمہیں رب نے پوچھا اور تم نے جواب دیا تم ہی تو ہمارا رب ہے. اور اس وقت کون تھا؟ میں بھی تھا، آپ بھی تھے، آپ کے والد تھے، دادا تھے، پردادا تھے. آدم سے لے کر وہ جو ہماری نسلوں میں سے آخری فرد ہوگا وہ بھی موجود تھا. وہ تکلیف تھی، وہ تیری اور میری تکلیف تھی. یہ بھی بات ذرا سوچئے گا. وہ تکلیف کس کی تھی منظور صاحب؟ وہ تکلیف تھی تیری اور میری. تیرے نبی کی یہ تکلیف نہیں تھی. تیرا نبی تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے. حضرت جابر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ ہاتھ باندھے کھڑا ہے. تو سرکار کیا کہتے ہیں؟ ابھی آدم مٹی اور ہوا کے درمیان تھا تو میں اس وقت بھی موجود ہوں. پھر اس سے آگے چلے، سرکار نے کہا تخلیق آدم سے قبل 14,000 سال پہلے اے جابر اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اچھا ایک اور بات ذرا آپ کو بتاتا چلا. آپ اور میں محتاج نطفہ ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اگر نطفہ نہ ہو آپ کا اور میرا وجود نہیں ہو سکتا. آپ اور میں محتاج نطفہ ہیں. ہم نطفے کی پیداوار ہیں، آدم مٹی کی پیداوار. سوچئے گا میری اس بات. جب آدم کا پتلا بنایا گیا تو کسی نطفے سے حمل نہ ٹھہرا، مٹی گوندی پتلا بنایا. پھر اس میں کیا کیا؟ پھر اللہ نے اپنا امر داخل. کبھی روح اور عمل پہ بات ہوئی تو پھر پتہ چلے گا یہ روح لگائے پھر اس کی اوقات کیا ہے پتہ چلے گا. پھر اللہ نے اپنا امر داخل کیا. جیسے ہی اپنا امر داخل کیا آدم کی آنکھ نے دیکھنا شروع کر دیا، دل نے دھڑکنا شروع کر دیا، ذہن نے سوچنا شروع کر دیا، ہاتھوں نے حرکت شروع کر دی. پھر اللہ کو اور مہربانی کی، آدم کی پیشانی کے اندر نور محمد کو منتقل کیا. اسجدوا، گر جاؤ اس کے سامنے سجدے میں. وہ سجدہ آدموں کو تھوڑی تھا، وہ تو محبوب کا نور جو منتقل کیا. جھک جاؤ اس کے سامنے. جو جھک گئے وہ برگزیدہ ہو گیا، جو اکڑ گیا اسے ابلیس و مردود قرار دے کے اللہ نے اپنی بارگاہ تو قرآن میں غور و فکر. آدم نطفے کا محتاج نہیں تھا، آدم مٹی کی پیداوار، ہم نطفے کی پیداوار. تو نبی کہتا ہے کہ ابھی آدم نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھے، چاند نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، انسان نہیں تھا، فرشتے نہیں تھے، جن نہیں تھے، ملائکہ نہیں تھے، جنت نہیں تھی، دوزخ نہیں تھی. ایک اللہ کی ذات تھی، دوسرا میں محمد. لیکن یہاں پھر رک جائیے، پھر سوچئے ذرا. حضرت جابر نے تو یہ بیان کر دیا لیکن اپنے ذہنوں میں کوئی سوال آتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو 14,000 سال پہلے نبی کی تخلیق ہوئی، سورج اور چاند تو تھے نہیں، تو سوال تو ہے نا وہ دن اور رات کو اکاؤنٹ کیسے کرتے؟ سورج اور چاند تو تھے نہیں تو دن اور رات اکاؤنٹ کیسے ہوتے؟ اچھا ایک اور اس میں لطیف سی بات. اللہ کہتا ہے جب میں تنہا رہ کے تنگ آ گیا، میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو فیس دینے کے لیے، مجھے پتہ ہے تم ملا سکتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے دل میں نے چاہا. بڑا سخت جملہ کہہ رہی ہوں.
لیکن یہ اہل ذوق اور اہل عشق کے لیے میں نے چاہا یا اللہ تو نے کس کو چاہا کوئی تھا ہی نہیں، چاہا کس کو کوئی تھا ہی نہیں، تو چاہے دیکھیں نا میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں یا فرض کریں یہ تصویر ہے، مجھے یہ اچھی تو تب لگے گی جب اس کا وجود ہوگا، میرے سامنے ہوگی، وہ تجھے بتا رہا ہے میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، کوئی مجھ سے محبت کرے، اور کوئی تو آئے نا غلاموں کو لے کر یہ کہنے کے لیے یا اللہ کے جیسے بھی ہیں میرے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي إِنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب جو تیرے در کے سوالی ہیں، عبادی وہی تو میرے بندے ہیں، جو تیرے دروازے کا سوالی نہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے چاہا پہچانا کوئی مجھ سے محبت کرے، کوئی مجھ سے بھی تو راہ بڑھا چاہا اچھا یاد آ پھر میں نے محمد کی تخلیق اپنے نور سے ایک نور کا ٹکڑا الگ کیا، اسے تخلیق کر۔ اب سوچنے والی بات ہے قرآن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، پھر پھنس گئے کیا محمد کو نور کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرف مثل بشر ہوں۔ بھائی کل کالا یقولوں کے بعد عبارت کا مرجع ضمیر ہمیشہ متکلم کی طرف ہوتا ہے۔ اس عبارت اس اصول کو یاد رکھیے گا، عربی کے گرامر کے اصول کی۔ اللہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ محمد تو ان جیسا بشر ہے، اللہ نے کیوں کہا کل تو کہہ، میں نہیں کہتا مجھے پتا ہے تو ان جیسا ہے ہی نہیں، میں تو جانتا ہوں اپنے نور سے جو لاکھ کر کے پیدا کیا، مجھے پتا ہے تو ان جیسا نہیں ہے۔ یہ تو لفظ کچھ و انکساری ہے، یہ تو لفظ کچھ و، اگر میں کسی پہ بات کروں یقین کریں امام واسطی نے اس کے اوپر جو گفتگو کی ہے بندے کی عقل حیران ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ میں کیا ساری علمی ابحاث ہے، چلیں دیکھو ہوگی یہاں تک اگر وہ یار لباس بشریت میں آتا نہ، اگر وہ یار لباس بشریت میں آتا نا، خدا کی قسم تجھے اور مجھے پوچھتا کون، تجھے اور مجھے پوچھتا کون۔ سرکار کو جب اس جہان میں آئے تو حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ نبی کریم کو 18,000 جہانوں کی سیر کرائی، ایسے ہی ہر جہان کا 18,000 جہانوں کی سیر کرائی۔ جب 18,000 جہانوں میں گئے تو سرکار نے تیرے ہی جہان پڑھ تو صحیح تو بھی، اب اس بات کو بھی تو پڑھ، تو بڑے نیک اور لائق تھے۔ سرکار نے کہا میں نے 18,000 جہانوں میں دیکھا سب سے زیادہ ضرورت میری ان کو ہی، رحمت کی ضرورت ہی ان کو تھی، تو میں نے اس لیے اللہ سے کہا یا اللہ ان میں بھیجنا جن کا کوئی آسرا نہیں، تو ان میں بھیجنا مجھ سے۔ دیکھیں قیامت والے دن ہر امتی اپنے نبی کے پاس جائے، ہر اپنے نبی کے پاس جائے اور جا کے کیا کہے گی؟ ہماری مدد کیجیے، اللہ کے پاس چلیے، ہماری سفارش کیجیے۔ ہر نبی کیا کہے گا؟ اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے دروازے پر۔ آج تو وہ جاہو جلال میں بیٹھا ہے، آج تو وہ پورے جلال میں بیٹھا ہے، تو نہیں جاتے۔ ہم تو آدم جواب، عیسیٰ جواب، نوح جواب، لوط جواب، ابراہیم جواب، اسماعیل جواب، ہر نبی جواب دے دیں۔ جب میرے آقا کی باری آئے گی نا تو دیکھیں گے سارے سرکار کی طرف سے، سرکار یوں دامن رحمت کو اور کیا کہیں گے؟ انا لہا، میں جو ہوں تمہارے لیے، کیوں بھولے پھرتے ہو؟ میں جو ہوں تمہارے لیے، کیوں در در بھٹکے پھرتے ہو؟ آؤ نا، میں جو ہوں تم گناہگاروں کے۔ اچھا ویسے تو صبر کیجیے، قیامت کا دن ہو، ایک طرف گناہگاروں کی جیسے بدکار کرے،
ایک طرف تمہارے جیسے نیکوکار کھڑے ہیں، سرکار کی سواری آئے، اب جو نیک ہے نا وہ خوش ہو رہے ہوں گے، سرکار سواری سے اتریں گے تو ہم نے آگے کھڑے ہیں، اور گناہگار رو رہے ہوں گے، کاش آج ہم نے بھی کوئی نیک عمل کیا ہوتا تو سرکار کی نظر رحمت ہماری طرف بھی تو ہو۔ اچھا ایک بات ہوتی، یہ ابھی جگ میں کیا ہے؟ پانی ہے، مجھے پیاس لگے گی تو پانی پیوں گا، ایسے ہی ہے، اگر پیاس نہیں لگے گی تو نہیں پیوں گا، یعنی کہ پیاس شرط ہے پانی کے لیے، ایسے ہی ہے، تو گناہگار ہونا شرط ہے نا رحمت کے لیے۔ تو پہلے ہی بخشایا ہوگا، اس کو کس رحمت کی ضرورت؟ گناہگار ہونا شرط ہے نا رحمت کے لیے، سرکار جو اتریں گے آپ سیدھے گناہگاروں کے سامنے، یہ تو پتہ اس دن چلنا ہے لاجپال ہے کہ نہیں ہے۔ اس دن جو وہ نیکوکار کھڑے ہوں گے وہ بھی کہیں گے کوئی ہماری نیکیاں لے لو، ہمیں بھی گناہ دے دو، ہم بھی اس سب میں جا کھڑے ہوں گے جس میں آقا کھڑا ہے، تو سرکار کو پوچھا جائے گا یا رسول اللہ آپ گناہگاروں میں کیوں کھڑے؟ سرکار اس وقت بھی یہی کہیں گے ان کا کوئی میرے سوا ہے تو نہیں، آج ان کی کون جان چھڑائے گا؟ میں محمد سرکار کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ارسال کیا اللہ نے، یہ بھی ایک بڑا عجیب لطیف نکتہ ہے، ارسل کرنا، ارسال کرنا، کوئی چیز میرے پاس ہوگی، جیسے آج سے کوئی 15 سال پہلے چلے جائیں، 20 سال پہلے بنے، یہ لیٹر باکس ہوتے تھے، لگے ڈاک خانے ہوتے تھے، وہ ہم بھی اپنے عید کارڈ کے اوپر دیتے تھے، اپنے عید پہ کارڈ بھیجتے تھے، وہ لیٹر باکس لگے ہوتے تھے نا، ہوتے تھے کہ نہیں؟ تو وہاں پر کیا کرنے جاتے تھے لیٹر باکس میں؟ خط ارسال کرنا، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا ارسال باکس، ایسے ہی ہے، یعنی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کوئی تھا نہ وہاں جسے ارسال کیا، کوئی وہاں تھا جسے ارسال کر دیا تیری طرف، اس کا بھی تو حوصلوں کو سلام ہے نا، اپنا محبوب تجھے عطا کر ڈالا، اپنا محبوب تجھے عطا کر ڈالا، وہ جو رحمت للعالمین ہے، یہ رب العالمین ہے، احباب ذی وقار، یہ اس نبی کی اس نبی رحمت کی محفل ہے، یہ اس سرکار کی آمد ہے کہ جس کی آمد پہ اللہ نے خوشخبری عطا کی، سرکار کی آمد کے اوپر، سرکار جس رات کو پیدا ہوئے وہ رات ایسی تھی کہ پورا مکہ نہیں، پورے عرب نہیں، پوری روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر گھر کے اندر بیٹا تھا، ہر گھر کے اندر، وہ جس کے پیدا ہونے پہ رب بیٹے عطا کرے، اور جس کے پیدا ہونے پہ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 100 اونٹوں کی قربانی کی جس کے پیدا ہونے پہ حضرت عبد المطلب نے، مجھے یہ بتائیں وہ جس کے پیدا ہونے پہ 100 اونٹوں کی قربانی کی گئی، آج یہ جو ہم لنگر کرواتے ہیں، لگواتے ہیں، یہ تقسیم کرتے ہیں لنگر، یہ اس لیے ہی کرتے ہیں ہم کیونکہ یہ حضرت عبد المطلب کی سنت ہے، اور حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے، ذبح کرائے، ذبح کرانے کے بعد آپ نے پھر اسے تقسیم کیا اس لنگر کو، اور لوگوں نے کھایا اس لنگر کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہمارے مرشد کی طریقت رحمت شریف عالم علی اولاد علی سب زیادہ قید سید احمد شاہ صاحب بخاری مدرج العالم تشریف لائے، ہم کو دل کے بعد سفر سے کہتے ہیں۔